الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا پہلا حج 1980 عاشق مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی آئی دامت برکاتہم العالیہ کو 1400 ہجری مطابق 1980 میں پہلا حج ادا کرنے کی سعادت ملی۔ امیر اہل سنت کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری کے منفرد انداز اور دیگر معمولات، عمرہ اور ارکان حج کی ادائیگی کی کیفیات کے بیان میں عاشقان رسول بالخصوص حرمین طیبین یعنی مکہ و مدینہ جانے والوں کے لیے تربیت اور ذوق و شوق میں اضافے کا سامان ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس مبارک سفر کو شعبہ ہفتہ وار رسالہ کی طرف سے تحریری طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی پہلی قسط امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ، دوسری قسط امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے واقعات کے نام سے پیش کی جا چکی ہے۔ اب تیسری قسط امیر اہل سنت کا پہلا حج 1980 آپ کے سامنے ہے۔ آج سے کم و بیش 44 سال پہلے 1980 میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ یا لکھنے کا باقاعدہ سلسلہ نہ تھا کہ سفر حج کے تفصیلی حالات محفوظ کیے جا سکتے۔ اس رسالے میں شامل معلومات و واقعات کے لیے زیادہ مدد مدنی مذاکرے اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں سے لی گئی ہے، کیونکہ کئی سوالات کے جواب میں یا ضمنی طور پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پہلے سفر حج کے کچھ نہ کچھ احوال خود بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی معلومات حاصل کی گئیں۔ یوں حتی المقدور یعنی طاقت کے مطابق کوشش کر کے درست معلومات پر مشتمل یہ رسالہ ضروری ترمیم و اضافے کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ الکریم اس مبارک سفر کی چوتھی قسط امیر اہل سنت کے مدینہ پاک سے جدائی جلد پیش کرنے کی کوشش ہے۔ ہر ہفتے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر جس رسالے کو پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑھ یا سن لیا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کا پہلا حج پڑھ یا سن لے اسے بار بار حج و زیارت مدینہ سے نواز کر بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرشد کی اطاعت۔ اشہر حج یعنی حج کے مہینے کے بابرکت ایام آ پہنچے۔ حج و زیارت مدینہ کے شوق میں حجاج کرام کے قافلے حجاز مقدس یعنی عرب شریف کی طرف رواں دواں ہوئے۔ یہ پرکیف اور ذوق افزا ہوا چلتے ہی عاشق مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی آئی دامت برکاتہم العالیہ کے دل میں حج کا شوق بڑھنے لگا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ آپ عمرے کے ویزے پر حرمین شریفین حاضر ہوئے تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کے انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ حج کے اخراجات جمع کروانے والا حج کر سکتا ہے۔ ان دنوں حج کے اخراجات 425
425 یا 500 ریال تھے۔ بعض کہنے والوں نے کہا کوئی پوچھتا نہیں ہے، مکے چلتے ہیں، حج کر لیں گے، رقم دینے کی کیا ضرورت؟ مگر عاشق مدینہ نہایت حساس تھے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو پیر و مرشد نے فرمایا قانونی حج کرو۔ مرید کامل نے پیر کامل کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنا پاسپورٹ ایک دوست کے ذریعے ایجنٹ کو جمع کروا دیا۔ ایجنٹ نے پاسپورٹ حج ویزے کے لیے جدہ شریف بھجوا دیا۔ جب کئی دن گزر جانے کے بعد بھی پاسپورٹ واپس نہ آیا تو آپ کی بے قراری بڑھنے لگی، کیونکہ موسم حج شروع ہو چکا اور حجاج کرام کے قافلے جوق در جوق عرب شریف پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ گویا کچھ ایسی کیفیت تھی عرفات اور مزدلفہ اور مینا چلوں، حج کر لوں حق سے اذن دلا دیجئے حضور۔ اسی دوران امیر اہل سنت کو مدینہ پاک میں ایک مقام پر کراچی کے ایک عالم صاحب حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی رحمت اللہ علیہ ملے۔ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنی خلافت سے بھی نوازا تھا۔ آپ نے عاشق مدینہ کی یہ پریشانی دیکھ کر فرمایا مجھے مدینے کی گلیوں میں ایک بزرگ نے اس وظیفے کی اجازت دی تھی، قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ۔ اغثنی کی جگہ ادرکنی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ میں بھی مدینے کی گلیوں میں اس وظیفے کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، مراد پوری ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت اچھا ہے۔ عاشق مدینہ نے چند ہی بار یہ وظیفہ پڑھا تھا کہ پاسپورٹ پر ویزا لگ کر آ گیا۔ الحمدللہ یوں امیر اہل سنت کے پہلے حج کے اسباب مکمل ہوئے۔ مل گئی کیسی سعادت مل گئی، مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سادات کرام کے ساتھ حج کے لیے روانگی۔ مدینہ پاک میں قیام کے دوران آپ کی کئی عاشقان رسول سے ملاقات رہی اور آپ کی ملنساری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے بعض حضرات سے دوستی بھی ہو گئی۔ اسی حلقہ احباب میں سے چند سادات کرام آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کا بھی عزم حج یعنی حج کا ارادہ بنا تو آپ کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ عاشق مدینہ نے حامی بھر لی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یوں چند افراد پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ احرام باندھ کر حج قران، یہ حج کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، کی نیت کر کے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں امیر اہل سنت وسائل بخشش میں عرض کرتے ہیں جس جگہ آٹھوں پہر انوار کی ہیں بارشیں، ایسی نورانی فضاؤں میں بلایا شکریہ۔ اے اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ حج کے لیے آنے والے حجاج کرام کی کثرت کے سبب بلد الامین یعنی مکہ پاک کی رونقیں عروج پر تھیں۔ عاشق مدینہ نے طواف و سعی کی سعادت حاصل کر کے عمرہ شریف مکمل کیا۔ حج قران کرنے والے کو طواف قدوم یعنی میقات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر سب میں پہلے جو طواف کرے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ قران کرنے والوں کے لیے یہ سنت موقدہ ہے، کرنا ہوتا ہے، طواف قدوم کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد آپ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے کے تصور میں کھو گئے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے احرام باندھا تو لبیک نہ پڑی۔ عرض کی گئی یا سیدی لبیک؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ عرض کی گئی حضور احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے۔ جو ہی آپ نے لبیک پڑھی تو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔
یہ کس عظمت والی بارگاہ بے نیاز میں حاضری کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ سارے راستے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی یہی کیفیت مبارک رہی کہ جب بھی لبیک پڑھتے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ عاشق مدینہ سوچنے لگے، میں تو یوں ہی بلا تکلف لبیک پڑھ آیا، کیا اس کے معنی پر بھی نظر کی؟ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تیرے لیے ہی خوبی، نعمت اور بادشاہت ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نہ بدن پر کپ کپی طاری ہوئی، نہ جسم میں جھرجھری آئی، اور نہ ہی یہ احساس ہوا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ زندگی میں پہلی بار حجر اسود کا بوسہ۔ عاشق مدینہ میر اہل سنت نے اسی حج 1980 میں پہلی بار حجر اسود کو بوسہ دیا، یعنی چوما، اور مقام ابراہیم پر موجود اس مبارک پتھر کی بھی زیارت کی جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ پیدل حج۔ اس سفر کے وقت عاشق مدینہ کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ پیدل حج کا ارادہ کیا، پھر مکہ پاک سے مینا شریف، وہاں سے عرفات اور وہاں سے مزدلفہ شریف کا سفر پیدل کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مکے سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکے واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی۔ عرض کیا گیا، حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا، ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے۔ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اور اللہ پاک بڑے فضل والا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہو سکے تو پیدل حج کرے کہ افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق مدینہ کی رفیق سفر کتاب۔ عاشق مدینہ کے سفر حج کی بھی کیا خوب بات ہے۔ اس مبارک سفر میں جو شاندار اور عظیم کتاب رفیق سفر تھی، وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی احکام حج پر مشتمل انوار البشارت فی مسائل الحج والزیارہ۔ امیر علیہ سنت نے انوار البشارہ فی مسائل حج والزیارہ اور بہار شریعت وغیرہ کی مدد سے نیز موجودہ دور کے کئی اہم مسائل کو اپنے تجربات کی روشنی میں جمع کر کے 2 جامع کتابیں بنام رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین لکھی ہے۔ حج و عمرے کے سفر پر یہ کتاب پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ ذہن نصیب عاشقان رسول کی 130 حکایات کتاب کا مطالعہ بھی رہے تو کیف و سرور میں اضافہ ہوتا رہے گا، تجربہ شرط ہے۔ تھی احکام حج پر مشتمل انوار البشارت فی مسائل الحج والزیارہ تھی۔ مدینہ منورہ کی طرف عاشق مدینہ مکہ مکرمہ میں بھی ننگے پاؤں رہے۔ مدینہ منورہ کی طرح عاشق مدینہ مکہ مکرمہ میں بھی ننگے پاؤں رہے۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔
چلو چلو مینا چلو۔ 8 ذوالحج شریف کا دن آیا تو حاجیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر گویا چلو چلو مینا چلو کی صدائیں لگاتا سوئے مینا روانہ ہوا۔ مینا شریف میں عاشق مدینہ کے قافلے والوں نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر خیمہ گاڑا۔ ضرورت کا سامان اناج وغیرہ بھی ساتھ تھا۔ اس حج میں امیر اہل سنت پر کئی امتحان آئے، مگر آپ رضائے مولا از ہمائے اولا، یعنی اللہ پاک کی مرضی سب سے بہتر ہے، کہ مصداق ثابت قدم رہے۔ پہلا امتحان یہ ہوا کہ پہاڑ پر چڑھنے اترنے کی وجہ سے آپ کی کمر میں جھٹکا آ گیا، جس کی وجہ سے تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ ایک رفیق یعنی دوست کے ساتھ مستشفیٰ ہاسپٹل تشریف لے گئے۔ چیک اپ کروا کر واپس آئے تو امتحان پر امتحان یہ ہوا کہ اپنے خیمے کا مقام یاد نہ رہا اور آپ اپنے خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ یوں امیر اہل سنت پہلے ہی دن اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ میدان عرفات حاضری 9 ذوالحج شریف یوم عرفہ آیا تو لاکھوں لاکھ ضیوف الرحمن یعنی اللہ پاک کے مہمان حجاج کرام میدان عرفات جانے کی تیاریوں میں تھے۔ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، جو حالت احرام میں 9 ذوالحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی اس میدان میں داخل ہو گیا، وہ حاجی بن گیا۔ عاشق مدینہ اپنے اسی رفیق کے ساتھ مینا شریف سے تقریباً 11 کلومیٹر دور پیدل میدان عرفات کی جانب بڑھنا شروع ہوئے۔ بالآخر عرفات کا وہ عظیم الشان اور مبارک میدان آ گیا جہاں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں حج کے موقع پر تشریف لائے اور جبل رحمت کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہر سال یوم عرفہ میں 2 انبیاء کرام حضرت خضر و الیاس علیہم السلام بھی اس بابرکت میدان میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عرفات میں امیر اہل سنت کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک خیمے والے نے آپ سے عرض کی، حضرت دعا کروا دیں۔ وہاں آپ نے بارگاہ الہی میں رقت و سوز کے ساتھ اشک باری کرتے یعنی آنسو بہاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں دعا کروائی۔ مزدلفہ کی رات۔ ایک دن میں مینا شریف سے عرفات اور عرفات شریف سے مزدلفہ کا سفر اور مختلف عبادات وغیرہ کے سبب حجاج کرام اس رات بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، گویا تھکن بھی تھک گئی ہو۔ امیر اہل سنت میدان عرفات کی حاضری کے بعد وقوف مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں مریض، معذور، تھکے ماندے حجاج کرام کو دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جاتے دیکھا۔ سارے راستے پیدل چل چل کر آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ حجاج کرام سے بھری گاڑیاں اس طرح دوڑی جا رہی تھیں کہ روکے نہ رکتی۔ آپ تھکن سے نڈھال تھے کہ اللہ پاک کی رحمت اور غیبی مدد ہوئی کہ آپ کے پاس ایک کار آ کر رکی۔ اس میں اردو بولنے والے چند افراد تھے۔ انہوں نے آفر کی، ہم مزدلفہ جا رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو وہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ نے گویا دل ہی دل میں اس نعمت الہی کا شکر ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کے ان نیک بندوں نے آپ کو مزدلفہ شریف میں پہنچا دیا۔ طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دیں، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے۔ مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے۔ شب قدر سے بھی افضل۔ بعض علماء کرام کے نزدیک مزدلفہ کی رات حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ مزدلفہ کے میدان سے
شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں لینا بہتر ہے۔ امیر اہل سنت رات گزار کر وقوف مزدلفہ کے بعد رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے منا تشریف لے گئے۔ ایک شخص کی جان بچائی۔ وقوف مزدلفہ کے بعد حجاج کرام کے ریلے رمی جمرات کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ان دنوں حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے والے مقام پر بہت زیادہ رش وغیرہ کے سبب حادثات ہو جاتے تھے۔ کئی حجاج کچلے جانے کے سبب فوت ہو جاتے۔ اس سال بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ ایک مقام پر لاشوں کے ڈھیر دیکھ کر آپ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ پھر پتہ چلا کہ یہ ایک ڈھیر نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر اس طرح لاشیں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ آپ آگے بڑھتے رہے۔ اچانک آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ہجوم میں گر گیا۔ قریب تھا کہ وہ کچلا جاتا، امیر اہل سنت سے رہا نہ گیا۔ آپ نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے کھڑا کر دیا۔ اگرچہ ایسے رش کے مواقع پر زمین پر جھکنے یا زمین سے چیز اٹھانے میں سخت اندیشہ ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والا ریلا گرا دے اور پھر اوپر چڑھتا کچلتا گزر جائے، لیکن آپ سے آنکھوں کے سامنے کسی مسلمان کے گرنے دبنے کا منظر دیکھا نہ گیا۔ آپ کے دوست نے آپ سے کہا، الیاس یہ کیا کیا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کے دل سے پوچھو، گویا جس کی جان بچ گئی اس سے پوچھو کہ وہ کس قدر خوش ہوگا۔ جمرات پر کنکریاں مارتے وقت یہ تصور کیجئے، پہلے دن چونکہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، امیر علیہ سنت نے بھی کنکریاں ماری۔ آپ فرماتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے وقت یہ تصور کرنا چاہیے کہ جو شیطان یعنی ہمزاد مجھ پر مسلط ہے میں اسے مار رہا ہوں۔ حج کی قربانی۔ پھر آپ اپنے رفیق کے ساتھ جانور خرید کر قربانی کے لیے قربان گاہ تشریف لے گئے۔ وہاں لوگ قربانی کے لیے چھریاں بیچ رہے تھے۔ آپ نے ایک چھری خرید کر اپنا اور رفیق کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ دیکھا دیکھی دیگر حاجی صاحبان بھی آنے لگے کہ ہمارا جانور ذبح کر دیجئے۔ آپ نے خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے بلا معاوضہ فری آف چارج 8 جانور ذبح کیے۔ ایک بار پھر غیبی مدد۔ قربانی سے فارغ ہوئے تو احرام پر خون کی کچھ چھینٹیں تھیں۔ اس موقع پر آپ کا یہ دوست بھی بچھڑ گیا اور آپ اکیلے رہ گئے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امیر اہل سنت کو نماز ظہر ادا کرنی تھی اور بدن پر موجود خون آلود احرام کے علاوہ کوئی لباس نہیں تھا جسے پہن کر نماز ادا کی جا سکے۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں اکیلے چلتے چلتے امیر اہل سنت وادی منا کے راستوں میں انتظامیہ کی طرف سے ڈیوٹی پر مقرر عربی لوگوں سے پوچھتے رہے۔ فین سوق العرب، عربی میں عین کا معنی ہے کہاں۔ عرب شریف وغیرہ میں عوام عین کو فین بولتی ہے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا، یعنی سوق العرب ایک مقام کا نام ہے، کہاں ہے۔ کوئی فوق یعنی اوپر کی طرف کہتا، کوئی تحت یعنی نیچے جانے کا بتاتا۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ حضرات عرب شریف کے اطراف گاؤں وغیرہ سے خاص طور پر ایام حج میں ڈیوٹی کرنے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں بھی اتنا زیادہ راستوں کا علم نہ ہوتا ہو۔ آپ نے گاڑی والے عربی شخص سے سلام کر کے اپنے انداز میں بات کی کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے سوق العرب جانا ہے۔ اس بھلے شخص نے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں اس نے آپ کو کھانے کے لیے ایک سیب بھی پیش کیا۔ راستے میں بہت رش تھا، دور تک لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ گاڑی گویا رینگتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جیسے تیسے کر کے سوق العرب پہنچے تو ڈرائیور نے کہا، ہاذا سوق العرب، یعنی یہ سوق العرب ہے۔ آپ گاڑی سے اتر کر ایک بار پھر نامعلوم منزل کی جانب چلنے لگے۔ آپ کو ایک معلم کا نام یاد آیا،
بس پھر کیا تھا، پوچھتے پوچھتے اس کے خیمے کی طرف بڑھے، کیونکہ کھارا در، میٹھا در وغیرہ کے میمن حجاج کرام اس کے خیمے میں ہوتے تھے۔ وہاں پہنچے تو آپ کو شہید مسجد کے اپنے ایک مقتدی مرحوم حاجی علی برکاتی رنگیلا ملے، جو پکے عاشق رسول اور برکاتیہ سلسلے میں تاج المشائخ حضرت سید محمد میاں ماہر روی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور میرے کپڑے خون والے ہیں، پانی کا بندوبست ہو جائے۔ انہوں نے پانی کا جالون یعنی گیلن لا کر آپ کو دے دیا۔ حسن اتفاق سے امیر اہل سنت کے مرحوم بھائی عبد الغنی کے بیٹے اور آپ کے بھتیجے حاجی انور عرف حاجی پہ، میمنی میں پے والد کو کہتے ہیں، امیر اہل سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کے نام پر امیر اہل سنت کے بھائی عبد الغنی صاحب نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا تھا۔ انہیں پیار سے حاجی پے کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حاجی انور عرف حاجی پے بھی حج پر آئے ہوئے تھے، وہاں وہ بھی آپ کو مل گئے۔ آپ ان سے گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آگ آگ کا شور بلند ہوا اور آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ پہلے حج کے موقع پر مینا شریف میں تقریباً ہر سال آگ لگتی تھی، کیونکہ حاجی صاحبان چولہے لے کر جاتے تھے۔ پھر وہاں انتظامیہ نے چولہے لے جانے پر پابندی لگا دی، تو بعض لوگ چھپا کر لے جاتے تھے۔ اگر پولیس والے دیکھ لیتے تو چولہا توڑ دیا کرتے تھے۔ سزا نہ ہونے کے سبب لوگ یہ سوچ کر چولہا لے جاتے کہ اگر پکڑے بھی گئے تو صرف چولہا ہی ٹوٹے گا۔ یوں آگ لگنے کا سلسلہ بند نہ ہوا، اور جب بھی آگ لگتی تو لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ پھر یہ حل نکالا کہ مینا شریف میں فائر پروف یعنی آگ سے محفوظ رہنے والے خیمے لگا دیے گئے۔ الحمدللہ اس اعتبار سے اب حج کے انتظامات پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں، جس کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ چاروں طرف آگ۔ آپ کے وہ دوست جنہوں نے پانی کی بوتل لا کر دی تھی فوراً اپنے سامان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ میں اپنے پیسوں کا بیلٹ لے لوں۔ امیر اہل سنت نے فرمایا میری دولت تو یہ پانی کی بوتل ہے اور مجھے نماز ظہر پڑھنی ہے۔ اس افراتفری کے ماحول میں بھی آپ گھبرائے نہیں۔ جب خیمے سے باہر آئے تو دیکھا کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور عوام بدحواسی کے عالم میں دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہیلی کاپٹرز آ گئے جن سے آگ پر قابو پانے کے لیے پانی پھینکا جا رہا تھا۔ امیر اہل سنت نے اپنے طور پر عوام کو دوڑنے اور بھگدڑ وغیرہ سے بچنے کی احتیاطیں بتانے کی کوشش کی کہ آگ بہت دور ہے، تمہارے پیچھے نہیں دوڑ رہی، مگر اس ہجوم میں کون سنے کون رکے۔ خدا نہ خواستہ جب کبھی بھگدڑ وغیرہ کی آزمائش میں پھنس جائیں تو لوگوں کی دیکھا دیکھی بھاگنے کے بجائے اپنے آپ کو کسی دیوار یا ستون وغیرہ کی آڑ میں لے لیں تاکہ اندھا دھند بھاگنے والا ریلا گزر جائے، ورنہ آپ ان کی سپیڈ سے بھاگ نہ سکنے یا کسی بھی وجہ سے گر کر ان کے قدموں تلے کچلے جا سکتے ہیں۔ نماز کی فکر۔ لوگ جان بچانے کی کوششوں میں مختلف سمت دوڑ رہے تھے، جبکہ امیر اہل سنت اس سخت آزمائش کی حالت میں بھی نماز کی ادائیگی کی فکر میں مصروف تھے۔ آپ نے خیمے والے سے فرمایا قربانی کے خون کے سبب میرا احرام ناپاک ہو گیا ہے، تھوڑی جگہ دے دیجئے تاکہ میں پانی سے بدن وغیرہ پاک کر کے نماز ادا کر لوں۔ یہ سن کر ایک بے باک شخص بولا مولانا ہمارے بھی کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، ہم نے بھی ایسی ہی نماز پڑھی ہے، دل تو پاک ہے۔ معاذ اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت سخت جملہ ہے۔ اس جملے میں کفریہ پہلو نکلتا ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور ذبح کے وقت نکلنے والا خون ناپاک ہوتا ہے۔ اس بدنصیب نے گویا نماز کی شرط کا انکار کر دیا کہ دل تو پاک ہے نا۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اس بات سے توبہ کر کے کلمہ پڑھے اور نئے سرے سے نکاح بھی کرے۔ بہرحال امیر اہل سنت وہاں سے باہر واش رومز کی طرف آ گئے۔ بس آپ کو ایک ہی فکر تھی کہ میری نماز نہ نکل جائے۔ یہاں دوبارہ مرحوم حاجی علی برکاتی رنگیلا مل گئے۔ آپ نے انہیں فرمایا، آپ تو نماز پڑھ چکے ہیں، مجھے اپنا احرام دے دیں اور میرا احرام آپ پہن لیں۔ آپ نے پانی کی 2 بوتلوں سے بدن پر لگے خون کو صاف کیا، مزید پانی کی 2 بوتلیں خرید کر وضو کر کے الحمدللہ وقت کے اندر ہی نماز ظہر ادا فرما لی۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حلق اور طواف زیارت۔ حلق شریف کے بعد مکہ پاک حاضر ہو کر حج کے دوسرے اہم ترین رکن طواف زیارت کی سعادت پائی اور یوں ارکان حج مکمل ہوئے، مگر ابھی 11ویں اور 12ویں کی رمی باقی تھی۔ اب دوبارہ مینا شریف میں آ گئے۔ مینا شریف میں جس مقام پر آگ لگی تھی وہیں آپ کے بچھڑے دوست مل گئے۔ خیمے کی سہولت نہیں تھی۔ امیر اہل سنت ان دنوں کراچی کے علاقے کھارادر کی نور مسجد میں امامت فرماتے تھے۔ راستے میں نور مسجد کے قریب رہنے والے ایک حاجی صاحب مل گئے۔ انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکنے کی آفر کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ اپنے جاننے والے کو فجر کی نماز کے لیے جگانے کی تاکید کر کے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، لیکن کئی دنوں کی تھکن کے باوجود فجر کے وقت کسی کے اٹھائے بغیر ہی آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے نماز فجر ادا کر لی۔ ان دنوں پانی کی سخت قلت یعنی کمی ہوتی تھی، وضو خانوں پر کافی رش ہوتا، کئی بار پانی خرید کر گزارا کرنا پڑتا۔ دوسری رات آپ کو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے پانی کی کمی کے اندیشے اور فجر میں تھکن کی وجہ سے آنکھ نہ کھلنے کی تشویش کے سبب نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے ایک بوتل میں پانی بھرا اور وہ بوتل ایک ستون یعنی پلر کے پیچھے چھپا دی اور خود ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ نماز فجر کے وقت آنکھ کھلی تو نیند کی حالت میں پانی کی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھایا تو یہ کیا؟ پانی کی بوتل غائب تھی۔ پھر کسی طرح پانی حاصل کر کے نماز فجر ادا کی۔ امیر اہل سنت اور نماز۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کے بھی بڑے پابند ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی فرض نماز چھوٹ جائے؟ آپ نماز کے معاملے میں بے حد حساس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا ہوئی ہو، بلکہ آپ بیرون ملک سفر کے لیے بھی ایسی فلائٹ کا انتخاب فرماتے ہیں جس کے دوران نماز نہ آئے، کیونکہ جہاز وغیرہ میں وضو کر کے نماز ادا کرنا آسان کام نہیں۔ چند سالوں قبل آپ کا آپریشن ہوا تو اس میں بھی آپ نے ڈاکٹر سے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت لینا پسند فرمایا تاکہ آپریشن اور بے ہوشی وغیرہ کے بعد نماز فجر وقت میں ادا کی جا سکے۔ امیر اہل سنت اپنی نعتیہ کتاب وسائل فردوس میں نماز کے بارے میں لکھتے ہیں، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے، آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پڑھیں، لے چلے گی انہیں سوئے جنت نماز۔ ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان امیر اہل سنت، ہمیں بھی چاہیے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، بلکہ پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں ادا کریں۔
عاشق مدینہ کا اسی سفر حج سے واپسی پر نماز کی پابندی کے حوالے سے ایک اور واقعہ سنیے، جس میں آپ نے نہ صرف اپنی نماز کی حفاظت کی بلکہ اپنے ساتھ کئی حجاج کرام کو بھی گاڑی سے اتر کر نماز فجر پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ واقعہ سنیے۔ اور 72 نیک اعمال کے رسالے میں نیک عمل نمبر 3، کیا آج آپ نے گھر، بازار، مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ مکہ پاک سے دوبارہ مدینہ شریف واپسی۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے اس مبارک شعر کا گویا حقیقی فیضان حج کی قبولیت پانے اور کعبے کے دیدار کے لیے عاشق مدینہ مناسک حج ادا کر کے ایک بار پھر سوئے مدینہ روانہ ہوئے تو آپ کئی حجاج کرام کے ساتھ مدینہ پاک جانے والے ایک ٹرک میں سوار ہو گئے۔ سفر شروع ہونے سے قبل ہی آپ نے ڈرائیور سے راستے میں مناسب جگہ پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گاڑی روکنے کی تاکید کر دی تھی۔ رات کا وقت تھا، سفر شروع ہوا تو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ دیر بعد آنکھ کھلی تو ٹرک صحرائے عرب میں مدینہ پاک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امیر اہل سنت کو آسمان پر کچھ سفیدی سی نظر آئی تو لگا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے صلاۃ 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 یعنی نماز نماز کی صدائیں بلند کرنا شروع کی اور ساتھ ہی زور زور سے ٹرک کی سائڈ پر ہاتھ مارا۔ ڈرائیور نے ٹرک روکا، سب لوگ اترے۔ وہ واقعی صحرائے عرب تھا، ہر طرف خاموشی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ کے پاس آب زمزم شریف کی بوتل تھی۔ ماشاء اللہ الکریم، اس وقت بھی آپ کی شرعی مسائل وغیرہ کے حوالے سے کیسی معلومات تھیں کہ آپ نے حاجیوں سے فرمایا میرے پاس آب زمزم ہے اس لیے میں تیمم نہیں کر سکتا۔ فتاوی رضویہ میں ہے ہمارے ائمہ کرام کے نزدیک زمزم شریف سے وضو و غسل بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، جو پانی پر قدرت نہیں رکھتا وہ تیمم کر لے۔ اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سفر مدینہ شروع ہو گیا اور الحمدللہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب آپ حاجی بن کر حاضر ہوئے۔ وسائل بخشش میں ہے سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، پھر آپ کا گدا شہ ابرار آ گیا، عاصی پہ کیجئے کرم اے شافع امم، عطار مغفرت کا طلبگار آ گیا۔ صلو